مفت سفری سہولت پر خطرے کے بادل منڈانے لگے۔ مفت سفری سہولت پیٹرول کی قیمت سے مشروط، پیٹرول 300 روپے ہوتے ہی مفت سفری سہولت چھین لی جائے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، آئندہ ہفتے مفت سفری سہولت ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ لاک ڈاؤن پالیسی دوبارہ نافذ، دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ ریسٹورنٹ، شادی ہالز، کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے کھلیں گی۔ سنیما گھروں بھی رات 10 بجے تک بند کرنا ہوں گے۔ حکومت نے عید کے باعث 1 جون تک کاروبار میں چھوٹ دی تھی۔ غریب کے نوانے پر وار، روٹی سستی رہی نہ آٹا، نجی کمپنیوں کا آٹا مزید 20 روپے کلو مہنگا۔ 1 کلو آٹا 200 روپے پر جا پہنچا۔ 5 کلو آٹے کا بیگ 1000 روپے کا ہو گیا۔ آٹے کا بحران یا منافع خوری، نجی کمپنیوں نے قیمت بڑھا کر عوام کا کچوبر نکال دیا۔ سونے کی پھر اڑان، 2500 روپے تولہ مہنگا۔ 24 کیرات تولہ سونا 4,66,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات تولہ سونا 4,27,167 روپے تک جا پہنچا۔ 21 کیرات تولہ سونے کی قیمت 4,07,750 روپے ہو گئی۔ نیلا گنبد منصوبے کا تعمیراتی کام ٹھنڈا پڑ گیا۔ ٹیپا حکام ڈیڈ لائن کے حصول میں ناکام دکھائی دینے لگے۔ پارکنگ پلازے کی صرف بیسمنٹ 3 کی سلیب مکمل ہو سکی۔ بیسمنٹ 2 اور 1 نامکمل۔ مانسون سے قبل بیسمنٹ ورک مکمل نہ ہونا کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ امن و امان کے لیے اضافی فنڈز پر اعتراضات، محکمہ داخلہ اور خزانہ آمنے سامنے۔ 4 ارب اضافی فنڈز کی ڈیمانڈ پر محکمہ خزانہ نے ایلوکیشن پر اعتراضات عائد کر دیے۔ لکھا، محکمہ داخلہ کو پہلے ہی 1.2 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ فنڈز کے لیے کیس ٹو کیس بنیاد پر اسمبلی بھیجی، ہر ڈیمانڈ کی الگ منظوری ضروری ہوگی۔ بجٹ میں محصولات بڑھانے کے لیے 15 نئی تجاویز تیار۔ 6 تجاویز سے 19 ارب 50 کروڑ روپے اضافی وصولیوں کا تخمینہ۔ خزانے کو 30 ارب روپے اضافی آمدن متوقع ہوگی۔ ٹیکس ریونیو کی 12 تجاویز سے مجموعی طور پر 28 ارب 94 کروڑ روپے حاصل ہونے کا امکان۔ زرعی انکم ٹیکس کی وصولی میں لاہور کی بڑی کارروائی، ریونیو برانچ ہدف سے بھی زیادہ وصولی کرنے میں کامیاب۔ زرعی آمدن ٹیکس وصولی کا ہدف 197% حاصل، 139 ملین کے ہدف کے مقابلے میں 274 ملین روپے وصول۔ اے آئی ٹی وصولیوں میں مقررہ ہدف سے کہیں زیادہ ریکوری ہوئی۔ فورینسک ایجنسی کو اتھارٹی میں ضم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب فورینسک سائنس اتھارٹی ایکٹ 2025 نافذ، 2007 منسوخ۔ ملازمین نئی اتھارٹی میں منتقل ہوں گے۔ ملازمین کی سروس، حقوق اور برات محفوظ رہیں گی۔ خود مختار اتھارٹی کے قیام سے انتظامی اور مالی فیصلوں میں تیزی آئے گی۔ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سینئر ڈاکٹرز کا شارٹ فال، رجسٹرار انیستھیزیا کی 15 سیٹوں پر بھی کوئی سینئر ڈاکٹر نہ ملا۔ شارٹ لسٹ ڈاکٹرز کا تجربہ 0۔ ہیلتھ فزیشنز کی 7 سیٹوں پر شارٹ لسٹ امیدوار بھی نا تجربہ کار نکلے۔ سینئر کنسلٹنٹ کارڈیالوجی کے لیے شارٹ لسٹ 11 میں سے 1 امیدوار کا کوئی تجربہ نہیں۔ رجسٹرار کارڈیک سرجری کے 12 اسامیوں پر 12 ہی امیدوار آئے، تجربہ کار ڈاکٹرز نہ مل سکے۔ طلباء اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے نئی اسکیم، 50,000 ای بائکس اور 5,000 ای ٹیکسیاں دینے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے اسکیم کی تجویز بجٹ میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ بورڈ میں نمایاں نمبرز لینے والے طلباء میں کروم بکس کی تقسیم کرنے کی تجویز۔ پروگرام کے لیے 5 ارب مختص کرنے کی تجویز زیر غور۔ میرٹ اور نمبروں کی بنیاد پر ناہم دہام کے طلباء میں کروم بکس تقسیم کی جائیں گی۔ داتا دربار کے چندہ باکس سے کروڑوں کا ہیر پھیر، افسران کو سزائیں، ریکوری کا بھی فیصلہ۔ سابق ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شیخ جمیل کی 5 سالہ سروس ضبط، 92 لاکھ ریکور کیے جائیں گے۔ طاہر مقصود مینیجر کی نوکری سے برطرف، 1 کروڑ 13 لاکھ دینا ہوں گے۔ اسٹینوگرافر ثاقب نسیم کی 4 سالہ سروس ضبط کر لی گئی۔ 6 ماہ میں 12.5 ارب روپے کے جرمانے۔ شہری پھر بھی رانگ ڈرائیونگ سے باز نہ آئے۔ روزانہ لاہور سمیت پنجاب میں 35,000 وائلیشن رپورٹ ہونے لگی۔ سب سے زیادہ ہیلمٹ کی خلاف ورزیاں رپورٹ، 20 لاکھ شہریوں کے ہیلمٹ نہ پہننے پر 4 ارب کے چالان کیے گئے۔
موچی گیٹ اور منسلک گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تار عذاب، برسوں بعد بھی علاقے سے ہائی وولٹیج تاروں کو نہ سمیٹا گیا۔ کرنٹ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ ڈیوس روڈ پر بھی بجلی کے لٹکتے تاروں سے شہری پریشان، بجلی کی تاریں کھمبوں سے لٹک کر گھروں کے دروازوں تک پہنچ گئیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ٹاؤن پلاننگ ونگ کی کارروائی، واہگہ اور داتا گنج بخش زونز میں 5 عمارتیں سیل، 5 مسمار، جٹی روڈ، منامہ، راوی روڈ، ہال روڈ، کوئنس روڈ، ٹیمپل روڈ پر بھی کارروائیاں کی گئیں۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس میں 2 ملزمان کی پھانسی کا کیس، قیدی عبدالملی اور شفقت بگا کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت، وکلا صفائی نے بریت کے دلائل مکمل کیے، پروسیکیوشن نے کل تک کی مہلت لے لی، جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ منشیات کے ملزمان کی درخواست ضمانت کا کیس، RPO CCD شاہ میر خالد سمیت دیگر افسران عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، تفتیش تبدیل انچارج انویسٹیگیشن کاہنہ کے حوالے، ملزم رحمت علی اور عثمان کی درخواست ضمانتیں منظور، جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ جوا ایپ کی غیر قانونی پروموشن کا مقدمہ ندیم نانی والا کی ضمانت میں 11 جون تک توسیع، عدالت نے ندیم نانی والا کے وکلاء سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے، ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار احمد نعیم نے سماعت کی۔ احکامات کی خلاف ورزی اور شوکوز نوٹس کا جواب نہ دینے کا نوٹس، ایڈیشنل سیشن جج رفاقت علی گوندل نے 4 SPs اور DSPs کو فوری طلب کر لیا۔ کینٹ ماڈل ٹاؤن سول لائن اور SP سٹی پیش، عدالت کا اظہار برہمی، پولیس افسران نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ پلاسٹک کی بالٹیاں ناقص کیوں دیں، پلاسٹک شاپ رنگ محل کے خلاف ڈگری جاری، صارف عدالت نے فوری بالٹیاں دینے یا درخواست گزار کو رقم ادائیگی کا حکم دے دیا، عدالت میں مصری شاہ کے پرویز احمد نے دعویٰ دائر کیا۔ کابینہ کمیٹی برائے ڈینگی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس، خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی، کمشنرز، ڈپٹی کمشنر، CEOs کی ویڈیو لنک سے شرکت، ڈینگی صورتحال اور قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ادھر 6 کلینک آن ویلز سے گلگت بلتستان کی عوام کے لیے روانہ، خواجہ عمران نذیر نے کلینک آن ویلز اور ادویات روانہ کی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 1 لاکھ افراد مستفید، 1,56,000 سے زائد خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرض جاری کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے 208 ارب روپے سے زائد بلا سود قرض فراہم کیا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو DG پاٹھا سکندر ذیشان کی بریفنگ۔ پولیس شہداء کے بچوں کو لیپ ٹاپ دینے کی تقریب، IG عبدالکریم نے 21 بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ میڈیکل، LLB، IT میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ ملے۔ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والوں میں لاہور کے 2 طلباء بھی شامل ہیں۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے کھلے کچہری، ٹاؤن ہال میں چیئرپرسن کمپلینٹ سائمہ فاروق کی سربراہی میں شکایات سنی گئی۔ کمشنر مریم خان، DG LDA طاہر فاروق، ڈپٹی کمشنر بھی شریک تھے۔ شکایات پر موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان سے LDA یونین وفد کی ملاقات، تنظیمی امور، کارکنوں کے مسائل اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ناصر بھولو، خواجہ کاشف، رمضان گجر، فیصل بٹ اور چودھری شہزاد انور وفد میں شامل تھے۔ کیمیکل ایکسپو 5 اور 6 جون کو ہوگی، صنعتی ترقی اور عالمی انضمام کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کیمیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس، صدر راہل چیمبر فہیم الرحمان سہگل، چیئرمین PCMA ہارون علی خان کی بریفنگ۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں تھیسس کی نمائش، 100 سے زائد فن پارے پیش کیے گئے۔ فنکاروں نے انسانی نفسیات، عقیدے اور تجربات کو فن کے ذریعے اجاگر کیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر عاقف انور نے نمائش کا افتتاح کیا، نگرانی ڈاکٹر سمیرہ ضیاء شیخ نے کی۔ لاہور میں لیول 2 کوچنگ کورس کا آغاز، فخر زمان، آصف افریدی، عثمان شنماری شریک ہوئے۔ کورس میں جدید کوچنگ فلسفی اور جدید بیٹنگ تکنیکوں کی تربیت دی جائے گی۔ کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی فٹنس سے متعلق تربیت بھی کورس کا حصہ ہوگی۔